مان سکتی ہے کہ داتا گنج بخش جیسا بڑا آدمی اتنی گھناؤنی اتنی بری بات کر سکتا ہے؟ اس اندھیرے کے اندر روشنی کی ضرورت ہے، اور کون سی روشنی کی ضرورت ہے؟ وحی کی روشنی کی۔ ہم اس ہتھیار سے محروم ہیں، ہم نے قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ داتا گنج بخش ایک بہت بڑے صوفی تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، ایک بہت بڑے عالم ربانی تھے۔ ان کی شان کو، ان کے مقام کو ہم نہیں گھٹا سکتے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماحول کے اندر کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جس کی وحی کے ذریعے سے تصحیح ہوئی، تو کیا داتا گنج بخش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر تو نہیں ہے، وہ بھی ماحول کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو اس نے ماحول کے اندر ایک بات کہہ دی، اور وہ بات کیا کہی؟ اس نے کہا کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے پڑوسی اوریا اور یوریا دونوں کہا جاتا ہے ان کو، وہ مجاہد تھے۔ اس کی بیوی پر اس کی نظر پڑی، اور نہیں پڑنی چاہیے تھی، نظر پڑنا حرام تھی، لیکن پڑ گئی۔ اب نظر پڑنے کے بعد، نبی کی نظر پڑنے کے بعد، وہ عورت اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی اور نبی کی بیوی بن گئی۔ یہ داتا گنج بخش نے لکھا ہے۔ اس کی مثال دی کہ جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی بیوی کپڑے بدل رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑنے کی وجہ سے وہ زید کے اوپر حرام ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی۔ داتا گنج بخش اتنی بڑی ہستی، اور جو یہ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی معقول بات ہو سکتی ہے؟ عقل یہ مان سکتی ہے کہ داتا گنج بخش جیسا بڑا آدمی اتنی گھناؤنی اتنی بری بات کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، اور نظر پڑنے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی اور زید پر حرام ہو گئی۔ داتا گنج بخش نے جو بات لکھی ہے وہ حنفی فقہ کے عین مطابق ہے، اور وہ حنفی فقہ نہیں جو لائبریریوں کی زینت ہے، جس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ وہ فقہ حنفی جو درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے، جس پر عمل در عمل کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔ حنفی فقہ کے اندر جو نکاح ہے، اگر کسی عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو یہ بھی نکاح ہے، اگر شہوت سے کسی کے اوپر ہاتھ پڑ گیا تو یہ بھی نکاح ہے، اگر شہوت سے کسی جگہ پر اس کی نظر پڑ گئی تو یہ بھی نکاح ہے۔ اب جب یہ نکاح ہے، نظر پڑنا شہوت سے نکاح ہے، تو پھر تو نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد تو نبی کی بیوی بن گئی۔ پھر تو یہ پریکٹیکل پڑھایا جا رہا ہے، درس نظامی کی جو اصول فقہ اور فقہ کے اندر یہ پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ اسی پر فتوے دیے جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اسلام کا جو یہ حال ہے، داتا گنج بخش کی عقیدت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور نہ یہ پڑھنے پڑھانے والوں پر اعتراض ہے، لیکن اعتراض کس پر ہے کہ اس اندھیرے کے اندر روشنی کی ضرورت ہے، اور کون سی روشنی کی ضرورت ہے؟ وحی کی روشنی کی۔ وہ روشنی جس نے عرب کے جاہلوں کو اندھیروں سے نکال کر کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں ان کو شکست دی، ان جاہلوں کو کہاں سے نکالا؟ جاہلیت کی عطا گہرائیوں سے نکالا، اور ان کو ایک مہذب قوم بنا دیا۔ اور آج بھی دنیا کے اندر اسلام کا ایک بہت جو اسلامی حکومتیں گزری ہیں
ان کا ایک دبدبہ موجود ہے. آپ سے روس، امریکہ اور دنیا کی جو قومیں ہیں وہ ڈرتی ہیں. ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ ان کے پاس بڑا ہتھیار ہے، لیکن ہم اس ہتھیار سے محروم ہیں. ہم نے قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے. اگر قرآن کی طرف توجہ دیتے تو کیا یہ اختلاف ہو سکتا تھا کہ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، ایک کہتا ہے کہ زنا نکاح ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بڑا اختلاف ہو سکتا تھا. لیکن اس اختلاف کو پھر آگے بڑھاتے بڑھاتے کہاں سے کہاں تک پہنچایا گیا، یہ فقہ کی کتابوں کا